काशिफ जुबैरी साहब, जनरल सेक्रेटरी आमिर हुसैन साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे पास क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, मस्जिद में जमात शुरू होगी इशा की। मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा। आप जानते हैं कि 25 तारीख के दिन राजस्थान के असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है और यहां से आदर्श नगर से जाफर अख्तर साहब को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने जा रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल या विकल्प नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और विकल्प के तौर पर आपके दरमियान में है। मैं दूसरी बात आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान की सियासत में आपने बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इस उम्मीद पर आपने वोट दिया कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के लिए, कमजोर तबक़ात के लिए कुछ ठोस इक़दाम करेगी और उनको ताकतवर बनाएगी। मगर आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी आपकी ताईद के बावजूद भी 5 साल से यहां पर कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने अक़लियतों को मजबूत बनाने के लिए उनके बसने वाले इलाकों में तरक्याती काम करवाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। मैं कई दिन से जब कभी राजस्थान आता हूं, मुख्तलिफ मकामात का दौरा करने का मुझे मौका मिलता है, मगर जब मैं जाकर उन इलाकों को देखता हूं तो बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ कांग्रेस के विकास के दावे हैं और जहां पर जिस इलाके में अक़लियतें आबाद हैं, रहती हैं, वहां पर कोई विकास या डेवलपमेंट नजर नहीं आता। फिर आप इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट तो दे दिए, मगर आप बताइए एक भी राज्यसभा का मेंबर मुस्लिम अक़लियत से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से किसी को नामजद नहीं किया। मगर बावजूद इसके आज आपसे कहा जाता है कि सिर्फ आप निकल कर आइए, नहा धोकर आइए, कपड़े पहनकर 25 तारीख को आकर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देकर चले जाइए। 2018 के चुनाव में आप देखते हैं कि अक़लियतों ने एक बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। मगर आज आप बताइए कि चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से हमेशा की तरह अनाप शनाप बकवास बका जा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपके राजस्थान में तिजारा विधानसभा से जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो ये कहता है कि यहां पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और अगर इंडिया को जिताना है तो बीजेपी का तिजारा का कैंडिडेट कहता है कि मुझे कामयाब करो। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल की जाती है कि नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास का झूठा दावा तो करते हैं, मगर क्या राजस्थान का चुनाव एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा? और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस पार्टी जवाब उस वक्त देती है जब राहुल गांधी पर या गांधी परिवार पर अगर कोई तनकीद करता है तो दिन भर ये कांग्रेस के चमचे पुकारते हैं कि आपने कैसा इस तरह हमारे गांधी परिवार को बोल दिया। मगर एक बीजेपी का उम्मीदवार ये कहता है तिजारा का कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी की तरफ से इस तरह की बकवास की जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी उनका जवाब देने के लिए डरती है। आखिर किस बात का डर है आपको? फिर एक बीजेपी का एक नेता संदीप दाइमा उसका नाम है, उसने अपना एक अनाप शनाप बकवास भाषण में बक दिया तो पंजाब के पूरे सिख खड़े हो गए तो उसको माफी मांगना पड़ा। मगर उसने अपने उस वाहियात बकवास बयान में जहां पर गुरुद्वारों का जिक्र किया तो वहां पर मदरसे और मस्जिद का भी जिक्र किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज भारत की राजनीति में बीजेपी मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है।
کہیں پر بھی نام بھی نہیں لیتے بی جے پی کے لوگ، اور وہیں پر کانگریس پارٹی صرف یہ کہتی ہے کہ آپ چناؤ کے دن کپڑے پہن کر آئیے، رم کوٹ ڈال کر خاموش گھر میں بیٹھ جائیے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ راجستھان میں مسلم اقلیت کا جو مائنورٹیز کا بجٹ تھا وہ 90 کروڑ تھا پچھلے سال تک۔ میرے بولنے کے بعد اشوک گہلوٹ کو شرمندگی ہوئی تو انہوں نے اس کو بڑھا کر کچھ 250 کروڑ کے قریب کر دیا۔ جس پردیش سے میں آتا ہوں وہاں پر اور یہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ایک ہی ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے 7 MLA ہیں، اور اس طاقت کی بنیاد پر تلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ 2200 کروڑ روپے ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجلس کی طاقت کی وجہ سے آج تلنگانہ میں 201 ریزیڈینشل سکول میں 1,80,000 مسلم اقلیت کے بیٹیاں اور بیٹے پڑھ رہے ہیں۔ مجلس کی طاقت کی وجہ سے 9 سال میں 10,000 سے زیادہ کروڑ خرچہ صرف اقلیتی الپسنکھیک سماج ڈپارٹمنٹ پر خرچہ ہوا۔ تو آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریے، اور اگر آپ کو سیکولرزم کو بچانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیکولرزم کے نام پر ہم تباہ اور برباد ہو جائیں اور کسی ایک سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے جائیں۔ آپ بتائیے 2018 کے چناؤ میں کانگریس پارٹی نے کتنے اقلیتوں کو ٹکٹ دیا تھا؟ آج وہ کم کر کے رکھ دیے۔ اور ایک ایسا سماج بھی ہے راجستھان میں جو آبادی میں 1% ہے، مگر ان کو 17 ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ سماج کبھی کانگریس کو ووٹ نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں ان کو ٹکٹ دیے گئے۔ میں اس سماج کو سلام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اقلیتیں الپسنکھیک سماج اس بار دیکھ سمجھ کر ووٹ دیں گی۔ یقیناً بی جے پی کو ہرائیے، یقیناً کوشش کریے کہ راجستھان میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے۔ اور پھر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں ہم کو اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا کہ تیسری مرتبہ اس دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نہ بنے، مگر اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اپنے گھر میں بھی چراغ کریے۔ اپنے گھر کو اندھیرے میں رکھ کر آپ کسی پڑوسی کے گھر میں چراغ جلائیں گے تو یہ آپ سے ناانصافی ہوگی، آپ کے آنے والی نسلوں سے ناانصافی ہوگی۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 25 تاریخ کے دن ڈاکٹر جعفر اختر صاحب کو یہاں سے اپنا ووٹ دے کر ان کو اپنا MLA منتخب کریے۔ یاد رکھیے، بھارت کی راجنیتی میں جب تک آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، کوئی آپ کو پلٹ کر نہیں پوچھے گا، کوئی آپ کی تکلیف کو دور نہیں کرے گا، کوئی آپ کی انصاف کے لیے نہیں لڑے گا۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے راجستھان میں 9 مسلم MLAs کو ہم نے کامیاب کیا، مگر یہ ایسے ناخلق اور بیکار اور کمزور 9 MLA ہیں کہ جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے زندہ جلا دیا گیا تو ان کی زبانیں نہیں کھلتی، یہ لڑتے نہیں اپنی سرکار سے جا کر۔ یہاں پر آپ کا ودھائک جو ہے کانگریس پارٹی سے ہے، مگر کون سا انہوں نے کام کرایا؟ ستا میں رہ کر مجھے بتایا گیا کہ نگینہ گھسنے کا اتنا بڑا کاروبار یہاں پر تھا، مگر ان کو تمام کو نکال دیا گیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ووٹ کی اہمیت بڑھے گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ طاقتور ہوں گے۔ ورنہ اگر آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن جائیں گے اور ووٹ لینے والے نہیں بنیں گے تو آپ کی تکلیف، آپ کی ناانصافی کا ایک سلسلہ، لمبا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جنید اور نصیر کی روحیں آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کاش راجستھان میں مجلس ہوتی تو آج ہمارے لیے کوئی لڑتا۔ وہ جے پور کی ٹرین کے ایکسپریس میں مرنے والے 3 لوگ تھے، ایک کا تعلق حیدرآباد سے تھا، تو مجلس نے وہاں کی حکومت سے نمائندگی کر کے اس بیوہ کے لیے گورنمنٹ میں نوکری دلوائی، ایکس گریشیا دلوایا، اور گورنمنٹ کی اسکیم میں اس بیوہ کو گھر دلایا۔ بتاؤ راجستھان کی سرکار نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اور آج ہم جب چناؤ لڑنے آتے ہیں تو کانگریس کی طرف سے بولا جاتا ہے کہ اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے، بی جے پی کی طرف سے بولا جاتا ہے
کہ اویسی نیشنلسٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو، مجھے نہ بی جے پی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ راہل گاندھی سے مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے. آپ میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اتحاد پیدا کریں گے اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیں گے تو یقین جانیے آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین کامیابی کا ضامن بنے گا. کیونکہ وقت بہت کم ہے، جماعت شروع ہونے والی ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ 25 تاریخ کے دن آپ نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ ایک پیغام دیجئے کہ آپ اتحاد پیدا کر چکے ہیں اور آپ اب کی بار آدرش نگر سے یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.